بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہاسپٹل کا کوریڈور خالی اور ویران پڑا تھا۔ ہر طرف موت کا سناٹا چھایا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلے۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک ہاتھ سہارے کے لیے دیوار پر رکھا، لیکن خود کو سنبھال نہ پائے اور وہیں دیوار سے لگے نیچے بیٹھ گئے۔ گھٹنوں میں سر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ کوریڈور کے سرے پر کھڑی نرس جو کسی کام سے اس طرف آئی تھی، انہیں یوں زمین پر بیٹھے روتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئی اور فوراً سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ سر کیا ہوا ہے؟ بتائیں نا۔ ڈاکٹر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ انہیں مسلسل پکار رہی تھی، لیکن ان کا دماغ تو کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ وہ آس پاس کی چیزوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ان کے دماغ سے صرف وہ رات چپک کر رہ گئی تھی۔ جو کچھ ابھی انہوں نے دیکھا تھا وہ اگر حقیقت تھی تو بہت ہی بھیانک اور تکلیف دہ حقیقت تھی۔ وہ اس حقیقت سے منہ موڑنا چاہتے تھے، لیکن چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہے تھے۔ نرس نے ان کی حالت خراب دیکھی تو فوراً سے جا کر ریسیپشن پر کھڑے وارڈ بوائے کو بلایا۔ سب نے مل کر انہیں اٹھایا اور ان کے روم میں جا کر بٹھا دیا۔ ان کی حالت اب تھوڑی بہتر نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں سکون کا انجیکشن دیا۔ آج سے پہلے تو ان کی ایسی حالت کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یوں اچانک سے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ وہ تو بہت ہی مضبوط اعصاب کے مالک تھے، تو آخر کس چیز نے انہیں اتنا توڑا کہ وہ یوں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے اور اپنے حواس ہی کھو بیٹھے۔ ڈاکٹر حیدر نے نرس کو بلایا اور کہا، آخر ڈاکٹر کو کیا ہوا تھا؟ نرس نے انہیں بتا دیا کہ ایمرجنسی میں 2 مریض آئے تھے۔ بچے کی سرجری کرنے کے بعد ڈاکٹر کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ بات کریں، شاید آپ کو کچھ بتا دیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ڈاکٹر حیدر ڈاکٹر شاہزین کے بہت ہی قریبی دوست اور ان کے کزن تھے۔ دونوں ایک ہی ہاسپٹل میں سرجن کے طور پر کام کر رہے تھے۔ یہ ہاسپٹل بھی شاہزین کے پاپا نے بنوایا تھا۔ دونوں باہر ملک سے اسپیشلائزیشن کر کے آئے تھے، لیکن اپنے ملک میں ہی رہ کر کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دونوں کے بیچ بہت ہی اچھی بنتی تھی۔ شاہزین اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور حیدر کی ایک ہی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ حیدر شاہزین کے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ وہ سر کرسی کی پشت سے ٹکائے گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ حیدر ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر دھیرے سے ان کا کاندھا ہلایا۔ شاہزین نے ڈر کر فوراً سے آنکھیں کھولیں اور جب اپنے سامنے حیدر کو کھڑا دیکھا تو گہرا سانس لے کر واپس اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ حیدر اس کا یہ رویہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاہزین تو ایک جانا مانا سرجن تھا، آخر اس کے اس طرح کے رویے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلے اس نے سوچا کہ وہ شاہزین سے پوچھے، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ وہ اس وقت اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ بہتر سمجھے گا تو خود ہی بتا دے گا۔ دوسری طرف شاہزین کے دماغ میں اس وقت صرف ایک ہی انسان کی پرچھائی تھی۔ اسی کا چہرہ اس کے دماغ پر چپک سا گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کا خیال اپنے دل اور دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ وہ 2 لوگ جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ہسپتال میں ایمرجنسی میں لائے گئے تھے، ان دونوں کی سانسوں سے اس کی سانسیں جڑی تھیں، اور اس حقیقت سے وہ کچھ دیر پہلے ہی واقف ہوا تھا۔ اس نے حیدر سے کہا کہ تم پیشنٹس کا خاص دھیان رکھنا، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لائٹ آف کر کے ایک طرف لیٹ گیا۔ حیدر اسے بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ نرس کو اس نے ہدایت کر دی تھی کہ شاہزین کو کوئی بھی نہ اٹھائے اور نہ ہی اسے ڈسٹرب کیا جائے۔ اس وقت حیدر کے دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ وہ 2 پیشنٹس آخر کون تھے جن کے لیے ڈاکٹر شاہزین اتنا پاگل ہو رہے تھے۔ وہ نرس کے پاس آیا اور اس سے ان دونوں پیشنٹس کی انفارمیشن لینا چاہی، لیکن نرس کو بھی ان دونوں کا نام وغیرہ کچھ نہیں پتا تھا۔ ان کے ساتھ کوئی اور نہیں آیا تھا اور انہیں کچھ پوچھنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، کیونکہ ان دونوں کی حالت کافی خراب تھی، خاص طور پر اس بچے کی۔
حیدر اس سے ساری تفصیلات لے کر ایمرجنسی روم کی طرف چلا آیا۔ اس نے ایک نظر اندر کی طرف ڈالی جہاں تمام مریض گہری نیند میں تھے۔ رات کے اس پہر سب ویسے ہی سو رہے ہوتے تھے۔ ایک طرف وہ بچہ اور ایک لڑکی کروٹ کے بل لیٹی اسے نظر آئی۔ اس کا چہرہ یہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیدر وہیں سے مڑ گیا۔ آج ان لوگوں کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک کپ کافی منگوائی اور شاہزین کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر مائرہ کی کال آنے لگی۔ مائرہ اس کی کلاس فیلو تھی اور دوسرے ہاسپٹل میں پریکٹس کرتی تھی۔ ڈاکٹر حیدر اور مائرہ کے بیچ کافی اچھی بنتی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ مائرہ کی کال دیکھ کر حیدر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بے ساختہ آن ٹھہری۔ اس نے فوراً سے اس کی کال پک کی اور اس سے بات کرنے لگا۔ اسے بات کر کے اسے کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف شاہزین بستر پر لیٹا سو نہیں پا رہا تھا۔ اس کے روم میں ہی ایک طرف ایک بیڈ لگا ہوا تھا۔ بے چینی حد سے سوا تھی۔ جب اندر کی بے چینی کم نہ ہو سکی تو وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر تیز بارش برس رہی تھی۔ وہاں کا موسم ایسا ہی تھا، کبھی بھی کسی بھی وقت بارش ہو جاتی تھی۔ موسم کب اپنے تیور بدل لے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا۔ اکثر ہی یہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے رہتے تھے۔ ان کے ہاسپٹل کے علاوہ یہاں پر اور کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، اسی لیے ہر کوئی ایمرجنسی اور دیگر ضروریات کے لیے یہیں کا رخ کرتا تھا۔ یہ لوگ اپنے پیشے سے ایماندار تھے اور کسی بھی طرح کے غلط کام نہیں کرتے تھے۔ یہاں کے لوگوں سے ڈاکٹر شاہزین اور ڈاکٹر حیدر دونوں کی بہت ہی اچھی جان پہچان تھی۔ تقریباً 2 سال ہو گئے تھے انہیں یہ ہاسپٹل یہاں پر چلاتے ہوئے۔ اس سے پہلے وہ لوگ لاہور میں رہتے تھے۔ اب بھی ان کی فیملی لاہور میں ہی رہ رہی تھی جہاں ان کا آبائی گھر تھا، لیکن وہ دونوں پچھلے 2 سال سے یہیں رہ رہی تھی۔ کبھی کبھی بیچ میں ملنے کے لیے گھر چلے جاتے۔ یہیں پر ایک فلیٹ تھا، وہاں دونوں نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ باہر برستی بارش کو دیکھ کر شاہزین کی آنکھوں کے سامنے اس کا ماضی کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ ٹھیک 5 سال پہلے جب وہ اور حیدر کالج کی کینٹین میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے، مائرہ بھی ایک طرف بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اسی وقت ان کے قریب ایک لڑکی آ کر ٹھہری۔ وہ شاید کسی اور کالج سے مائیگریٹ ہو کر یہاں پر آئی تھی۔ بالکل نئی لگ رہی تھی۔ حیدر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی، ہاسٹل کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ دراصل میں یہاں پر نئی آئی ہوں اور آج ہی میں نے ہاسٹل جوائن کیا ہے۔ ہاسٹل کا راستہ نہیں پتا، کائنڈلی آپ لوگ مجھے بتا دیں گے؟ شاہزین نے بے ساختہ اس کی آواز سن کر اپنا سر اٹھایا۔ اس لڑکی کی طرف دیکھ کر وہ کچھ پل کو رک سا گیا۔ حیدر اسے ہاسٹل کا راستہ بتا رہا تھا اور شاہزین پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ یوں ہی بے خیالی میں اسے دیکھتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ حیدر اور مائرہ اس کی اس حرکت کو نوٹ کر چکے تھے۔ حیدر نے اس کا کاندھا ہلایا اور کہا کہ کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ وہ لڑکی یہاں سے کب کی جا چکی ہے۔ اس کے ایسا کہنے پر شاہزین ایک دم سے گھبرا گیا اور کہنے لگا، نہیں، میں اس لڑکی کو تھوڑی دیکھ رہا تھا، میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے بات بدل دی اور مائرہ سے نوٹس کے بارے میں بات کرنے لگا۔ اس لڑکی میں کچھ تو ایسا تھا جس نے شاہزین کو ایک لمحے کے لیے ہی صحیح لیکن چونکا دیا تھا۔ ویسے وہ لڑکیوں میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس کا سارا دھیان صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر رہتا تھا۔ ان کا کالج ختم ہونے میں صرف اور صرف 2 سال باقی تھے۔ بہت سی لڑکیوں نے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ان کے گروپ میں صرف اور صرف ایک ہی لڑکی تھی اور وہ تھی مائرہ۔ وہ ان دونوں کی کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ دور کی رشتہ دار بھی تھی۔ پہلی بار کسی لڑکی نے شاہزین کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ بعد میں کلاس کے دوران بھی بار بار اس کا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا، اور جب وہ کلاس میں گیا تو اس نے پوری کلاس پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ انجانے میں ہی صحیح،
لیکن وہ اس لڑکی کو دیکھنے کا منتظر تھا، مگر وہ اسے کلاس میں نظر نہیں آئی تھی۔ حیدر اس کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا۔ ایک دو بار تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے کے لیے کہا کہ کیا ہوا، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ لگتا ہے کوئی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، اتنے بے چین لگ رہے ہو۔ لیکن شاہزین نے اس کی بات کو ٹال دیا۔ وہ خود بھی اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کے سادہ سے حلیے نے اسے خاصا متاثر کیا تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ پھر تھک ہار کر اس نے مائرہ سے ہی اس لڑکی کے بارے میں سوال کیا۔ پہلے تو مائرہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور وہ کافی حیران بھی ہوا، کیونکہ وہ کبھی کسی لڑکی کے بارے میں سوال نہیں کرتا تھا۔ پھر اسے سمجھ آئی کہ وہ ہبہ نور کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ابھی بھی اسی کالج میں آئی ہے، میری اس سے صرف 1 یا 2 بار ہی بات چیت ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی، لگتا ہے کسی گاؤں وغیرہ سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلے کسی اور کالج میں پڑھتی تھی، لیکن بعد میں اس نے یہاں پر ٹرانسفر کروا لیا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے میں نہیں جانتی، بس اتنی سی بات ہو سکی تھی، باقی تم خود اس سے پوچھ لینا اگر تمہیں کچھ جاننا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مائرہ سے جب حیدر کو یہ بات پتہ چلی تو وہ خوب چٹخارے لیتے ہوئے شاہزین کو چڑھانے لگا اور بولا، لگتا ہے اس لڑکی نے تمہیں چاروں خانے چت کر دیا ہے، جو تم ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اور اسے ہی ڈھونڈتے رہتے ہو۔ اگر ہماری کلاس کی فائزہ کو یہ بات پتہ چل گئی نا تو وہ کتنا ناراض ہوگی، تمہیں پتہ ہے اچھے سے، اور اس لڑکی کو بھی پریشان کرنے لگ جائے گی۔ حیدر نے فائزہ کا حوالہ دیا، جو ان کی کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ کافی نکچڑی لڑکی تھی، لیکن شاہزین پر ایک لمبے عرصے سے مرتی تھی اور ہمیشہ اس کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ کسی امیر گھرانے سے تھی، اسی لیے اس کے اندر غرور حد سے زیادہ تھا، مگر وہ جتنا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، شاہزین اس سے اتنا ہی دور بھاگتا تھا۔ اسے اس طرح کی چپکنے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں، اسی لیے اس نے ہمیشہ اس کے اور اپنے بیچ ایک فاصلہ بنائے رکھا۔ وہ 1000 کوشش کرتی کہ کسی نہ کسی طرح سے شاہزین سے بات کر لے، لیکن شاہزین اسے منہ نہیں لگاتا تھا۔ 1-2 بار تو اس نے اس کا نمبر حاصل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن مائرہ اور حیدر نے اس کا نمبر دینے سے صاف منع کر دیا۔ شاہزین کے ابو ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب ان کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا تو اسے ہسپتال بنا کر دیں گے۔ انہوں نے ہسپتال کا کام ابھی سے شروع کروا دیا تھا۔ ہر چیز بہت ہی اچھے سے کی جا رہی تھی۔ شاہزین بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہسپتال میں کام کرے۔ ان کے پیپرز ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، اسی لیے کالج میں بہت کم ہی اسٹوڈنٹس آ رہے تھے، لیکن شاہزین باقاعدگی سے آتا تھا۔ حیدر اور مائرہ نے گھر سے ہی تیاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ لوگ شاہزین کو بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ گروپ اسٹڈیز کر لو، لیکن شاہزین نے انہیں منع کر دیا۔ وہ روزانہ اس ارادے سے کالج آتا تھا کہ کہیں کسی دن ہبہ نور سے اس کا سامنا ہو جائے اور وہ اس سے بات کر لے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو لے کر اس کے اندر اتنی بے چینی کیوں تھی، وہ خود کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہمیشہ اس کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ اس نے اب تک اسے صرف اور صرف 1 بار دیکھا تھا، اس کے بعد اسے وہ کبھی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ زیادہ ٹائم وہ اپنی اسٹڈیز میں مصروف رہا کہ الگ سے اسے دیکھنے کے لیے وقت ہی نہ نکال پایا۔ اب جب وہ اپنی تیاری سے فری ہو گیا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اسے ڈھونڈنے کی مہم پر نکل جاؤں، بنا حیدر اور مائرہ کو کچھ بتائے۔ وہ چپ چاپ کالج جانے لگا، حالانکہ حیدر جانتا تھا وہ کس لیے جا رہا ہے، لیکن اس نے اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شاہزین اس بات سے واقف نہیں تھا کہ مائرہ اور حیدر ہبہ کو بہت ہی اچھے سے جانتے ہیں۔ ان دونوں کی ہبہ نور سے اچھی دوستی بھی ہو چکی تھی، لیکن ہبہ کبھی بھی شاہزین کے بارے میں بات نہیں کرتی تھی۔ ان دونوں نے زبردستی اس سے شاہزین کے بارے میں بتانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ دونوں ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے۔ شاہزین کالج میں آ کر چپ چاپ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا
اس کا خیال تھا کہ ہبا یہاں پر ضرور آئے گی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اسے دور سے وہ آتی نظر آئی۔ آج دوسری بار شاہزین اسے دیکھنے والا تھا۔ اسے دیکھ کر بے اختیار ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ حرکت اس نے بالکل ہی بے اختیاری میں کی تھی، ورنہ وہ کسی کو اتنی اہمیت تو بالکل بھی نہیں دیتا تھا، اور اس لڑکی کے لیے وہ کھڑا ہو رہا تھا۔ اس سے اپنے آپ پر حیرت ہوئی۔ بہرحال جیسے ہی ہبا اس کے قریب آئی تو اسے یوں بیچ راستے میں کھڑے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے ایک طرف سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن شاہزین نے آگے آ کر اس کا راستہ روک دیا۔ پھر اس سے کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہبا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لڑکے کے بارے میں تو ہر لڑکی کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے نہیں پڑتا ہے۔ اس نے ہمیشہ اسے پڑھائی میں مشغول دیکھا تھا۔ وہ اتنا سنجیدہ نظر آتا تھا کہ کبھی ہبا میں بھی ہمت نہ ہو سکی کہ اسے مخاطب کرے۔ وہ بس اس کی کزن اور اس کی دوست مائرہ کو جانتی تھی، لیکن وہ لوگ بھی شاہزین کا کوئی خاص ذکر نہیں کرتے تھے۔ اب یوں اسے بیچ راستے میں یوں اچانک دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ ہبا کو لگا کہ اس سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے، اسی لیے اس نے اس کا راستہ روکا ہے۔ اسی لیے فوراً سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ مجھ پر ناراض ہوں۔ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ شاہزین یہ سن کر بے ساختہ مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے دراصل کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ شاہزین کو بھی اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے، لیکن وہ اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور اس سے بات آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ہبا سے اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کینٹین کی طرف آ جائیں، وہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ ہبا کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اس نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے کہا، آپ مجھے ہبا نہیں بلکہ نور بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھے نور بلاتے ہیں اور مجھے یہ نام بہت پسند ہے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب سے آپ کو میں صرف نور ہی کہوں گا۔ کینٹین پہنچ کر اس نے کولڈ ڈرنک اور سموسوں کا آرڈر دیا اور ایک طرف بیٹھ کر ہبا سے کہنے لگا، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، آپ پڑھائی میں کافی اچھی ہیں۔ ویسے آپ یہاں پر نہیں آئی ہیں، اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں ضرور مدد کروں گا۔ نور نے اس کی بات سنی تو کہنے لگی، لیکن مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے، پروفیسر صاحب کی تعریف کرتے ہیں، آپ پڑھائی میں شاید مجھ سے بھی بہت اچھے ہیں، ہمیشہ پروفیسرز نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ کی اسائنمنٹ تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اگر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو میں ضرور آپ کے پاس آؤں گی۔ وہ دونوں تھوڑی ہی دیر میں آپس میں گھل مل گئے اور ہنستے مسکراتے باتیں کرنے لگے۔ نور کو دل ہی دل میں اپنے اوپر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ تو کسی سے بات کرنے میں بھی گھبراتی تھی، اور اوپر سے وہ اس لڑکے سے اکیلی بیٹھی یہاں پر بات کر رہی تھی۔ اتنی ہمت نہ جانے مجھ میں کہاں سے آ گئی ہے، اس نے دل ہی دل میں خود کو مخاطب کیا۔ اس دن اس کے ساتھ شاہزین کا وقت بہت ہی اچھا گزرا تھا۔ کافی دیر تک انہوں نے اپنے آنے والے پیپرز کے بارے میں بھی بات کی۔ شاہزین گھر چلا گیا اور نور واپس ہاسٹل آ گئی۔ ہاسٹل میں آئی تو دیکھا اس کی روم میٹ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اسے اندر آتے دیکھا تو بولی، تمہارے گھر سے فون آیا ہوا ہے۔ وہ دونوں ایک ہی گاؤں کی تھیں۔ نور نے فوراً سے فون اٹھایا تو اس کے بڑے بھائی کا فون تھا۔ تھوڑی دیر ان سے بات کرنے کے بعد وہ ایک طرف بیٹھ کر شاہزین کو یاد کرتے ہی مسکرانے لگی۔ فاریہ جو کہ اس کی روم میٹ تھی حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آخر آج ایسا کیا ہوا ہے جو تمہاری مسکراہٹ تھم ہی نہیں رہی؟ جب سے آئی ہو مسکرائے جا رہی ہو، کچھ خاص ہوا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ نور پہلے سوچتی رہی کہ میں اسے کچھ بتاؤں یا نہ بتاؤں، پھر اس نے اس سے سب کچھ بتا دیا اور اسے کہا کہ ہماری کلاس کا سب سے ہینڈسم لڑکا اور سب سے ذہین لڑکا جس سے بات کرنے کے لیے لڑکیاں مرتی ہیں، اس نے خود آ کر مجھ سے بات کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اور میں تو کسی سے بات تک نہیں کر پاتی ہوں۔
اور آرام سے اس کے ساتھ بیٹھ کر اتنا وقت گزار لیا؟ میں نے پتہ ہی نہیں میں اتنی بولڈ کب سے ہو گئی۔ فاریہ نے اسے مسکراتے دیکھا تو کہنے لگی، اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ تم ہو ہی اتنی پیاری کہ کوئی تمہیں نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ ویسے شاہ زین کے بارے میں نے جتنا سنا ہے وہ تو بہت ہی اکڑو انسان ہے، کسی بھی لڑکی کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ نور نے فوراً سے اس کی بات کاٹ دی اور کہا کہ وہ بالکل اکڑو نہیں ہے، بس تم اس کے بارے میں جانتی نہیں ہو، بہت ہی اچھا انسان ہے۔ فاریہ نے فوراً سے اس سے کہا، اچھا اب تم اس کی وکالت بھی کرنے لگ گئی ہو؟ کتنی بات بڑھ گئی ہے تم دونوں میں، کتنی تیز نکلی تم۔ نور نے شرما کر تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا، پھر وہ کافی دیر تک بیٹھ کر شاہ زین کو ہی سوچتی رہی۔ اگلے دن وہ دوبارہ سے شاہ زین سے ملی اور پھر ان دونوں کی ملاقاتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ چیز مائرہ اور حیدر نے بھی نوٹ کی کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہے ہیں۔ کلاس کی لڑکیوں کو اس بارے میں علم ہو چکا تھا، ہر جگہ ان دونوں کے ہی قصے سنائے جا رہے تھے۔ فائزہ کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو اسے شدید غصہ آیا اور اس نے سب کے سامنے نور کو بے عزت کیا اور کہا، کل کی لڑکی ہو تم گاؤں سے آئی ہوئی اور یہاں آ کر خوب تیزیاں دکھا رہی ہو، تمہارے اندر ہمت کیسے ہوئی اس سے دوستی کرنے کی؟ جب شاہ زین کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے فائزہ کو خوب باتیں سنائیں اور کہا کہ آئندہ تم نور سے بالکل بھی بدتمیزی نہیں کرو گی اور ابھی کے ابھی اس سے معافی مانگو۔ یہ سن کر فائزہ کا چہرہ اتر گیا، لیکن پھر اس نے شاہ زین کے کہنے پر اس سے معافی مانگ لی۔ نور نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فائزہ یوں سب کے سامنے اس کی اس طرح سے بھی بے عزتی کرے گی، اسی لیے وہ کئی دن تک افسردہ رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے دل سے معافی نہیں مانگی ہے اور موقع آنے پر وہ اسے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گی۔ ان کے پیپرز ختم ہوئے تو سب نے کچھ دن چھٹیوں کا پلان کیا۔ حیدر، شاہ زین اور مائرہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کسی ٹرپ پر جائیں۔ شاہ زین نے جب نور سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو تو نور گھبرا گئی اور کہا، میں کہیں بھی نہیں جا سکتی، میرے گھر والے اجازت نہیں دیں گے، ویسے بھی میرے بھائی مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بات کافی عجیب لگی، لیکن نور کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئے۔ حالانکہ نور کا بہت دل کر رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جائے، مگر وہ جانتی تھی اس کے گھر والے اسے اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے۔ چھٹیوں کے بعد جب وہ واپس آئی تو دیکھا شاہ زین اور مائرہ اور حیدر یہ تینوں ٹرپ سے واپس آ گئے تھے اور اسے ساری داستان سنا رہے تھے۔ ساتھ میں انہوں نے اپنی بہت سی تصاویر بھی بنائی تھیں۔ وہ سب دیکھ کر نور بہت ہی خوش ہوئی، اس کا دل کیا کہ کاش وہ بھی وہاں ہوتی۔ شاہ زین جانتا تھا کہ وہ اداس ہو رہی ہے، تبھی اس کے پاس آیا اور کہا، آج نہیں تو کل تم میرے ساتھ جاؤ گی، میں تمہیں تمہاری پسند کی ہر جگہ پر لے کر جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ پہلی بار وہ اس طرح کا اظہار کر رہا تھا۔ نور کا دل بہت ہی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً سے اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ ان کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئیں اور انہوں نے ہاؤس جاب شروع کی تو سب کی جاب الگ الگ ہاسپٹلز میں لگی۔ کئی دن ان کے ہاسپٹل میں ہی گزر جاتے تھے۔ ہاؤس جاب بہت ہی زیادہ ٹف تھی کہ انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ انہی دنوں نور کے بھائی کا فون آیا اور اس نے کہا کہ تم ہاؤس جاب چھوڑو اور گاؤں آ جاؤ۔ نور کو سمجھ نہیں آیا کہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ پہلے ہی اسے پڑھائی کی بہت ہی مشکل سے اجازت ملی تھی۔ اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد گھر کا نظام اس کی بھابھی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے آگے پڑھنے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے بھائی کی منتیں کر کے پڑھائی کے لیے اجازت دی تھی۔ اب یوں اچانک اسے واپس بلایا جا رہا تھا جب اس کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ وہ ڈاکٹر بننے جا رہی تھی تو یوں اچانک اسے واپس بلا لیا گیا تھا۔ جب وہ گھر واپس گئی تو دیکھا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہ بھابھی کے ہی کوئی رشتے دار تھے۔ اس کے بھائی نے کہا کہ ہم تمہارا رشتہ طے کر رہے ہیں، فوراً سے کپڑے بدل کر آ جاؤ۔ اس کی بھابھی جہاں اس کی شادی کر رہی تھی وہ آدمی ایک شرابی جواری تھا۔ اس کے بارے میں پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ اس سے 20 سال بڑا
اور پہلے ہی 3 شادیاں کر چکا تھا۔ پہلے بھی اس کی بیویاں اس کے ظلم کی وجہ سے اسے چھوڑ چکی تھیں، اور اب وہ ہبہ نور سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بھابھی نے کسی بھی طرح سے اس کے بھائی کو منا لیا۔ اس نے اپنے بھائی کو صاف منع کیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ نہ تو آگے سے اسے نوکری کی اجازت ملے گی اور نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی خوشی آئے گی، بلکہ اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ اس کے بھائی کو جب پتہ چلا کہ وہ انکار کر رہی ہے تو انہوں نے اس پر خوب غصہ کیا، اور اس کی بھابھی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اس کا کوئی چکر چل رہا ہوگا، اسی لیے اس نے انکار کیا ہے۔ ضرور شہر میں کوئی گل کھلائے ہوں گے۔ وہ یہ شادی صرف اور صرف جائیداد کے لالچ میں کر رہے تھے۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہبہ کے حصے میں جو جائیداد ہے وہ خاندان سے باہر جائے، اور اس جائیداد کا بہت لالچ تھا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ ہبہ کے بھائی نے غصے میں سے گھر سے باہر نکال دیا۔ رات کا وقت ہو رہا تھا اور وہ وقت بے یار و مددگار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ تبھی اس نے ایک فیصلہ کیا اور بس اسٹینڈ پر آ کر بس میں بیٹھ گئی۔ شہر پہنچی تو دیکھا صبح کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے فوراً سے شاہ زین کو کال کی۔ اس وقت وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتی تھی۔ شاہ زین نے پہلے ہی بیل پر اس کا فون اٹھا لیا، اور جب اسے پتا چلا کہ ہبہ شہر میں ہے تو وہ اسے لینے چلا آیا۔ اسے ساتھ لیے وہ اپنے گھر نہیں بلکہ مائرہ کے گھر آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی کچھ کہے اور غلط سمجھے، اسی لیے اس نے مائرہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ مائرہ ویسے بھی اکیلی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ باہر ملک میں رہ رہے تھے۔ رات کے پہر جب اس نے شاہ زین اور ہبہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ فوراً سے انہیں اندر لے کر گئی۔ شاہ زین بھی کچھ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ہبہ نے روتے روتے ساری بات بتائی تو وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ اگلے دن شاہ زین نے غصے میں اس کے بھائی کو کال کی اور انہیں خوب باتیں سنائیں اور لالچی اور نہ جانے کیا کچھ کہا۔ اس کا بھائی بھی غصے میں آ گیا، اور 2 دن بعد وہ لوگ شہر میں مائرہ کے گھر میں آئے۔ خوب تماشا بھی کیا۔ اس کی بھابھی کو صرف اسے جائیداد کا لالچ تھا۔ جب شاہ زین نے کہا کہ اگر آپ کو جائیداد ہی چاہیے تو آپ اسے اپنے پاس رکھ کر اور اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں، تو وہ دونوں فوراً ہی مان گئے۔ وہ جانتے تھے کہ شاہ زین بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ہبہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ شاہ زین نے اپنے والدین کو ساری بات بتائی اور انہیں راضی کر کے لے آیا۔ فوراً ہی اس کا نکاح کر دیا گیا۔ ہبہ کو وہ اپنے گھر لے کر آ گیا۔ اس نے ہبہ کو کچھ ٹائم دیا سب کو قبول کرنے کے لیے۔ ویسے بھی ہبہ اسے پسند کرتی تھی۔ دونوں نے اپنی نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے والدین نے سوچا کہ ہم ایک بڑی تقریب میں اس کا ولیمہ کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی زندگی میں ایک طوفان آیا، ایک ایسا طوفان جس نے ہبہ اور شاہ زین دونوں کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور اس طوفان کے پیچھے کی وجہ فائزہ تھی۔ یہ سب اس کی ہی مرضی سے ہوا تھا۔ ان دونوں کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ فائزہ نے اتنی پرانی بات کو اب تک اپنے دل سے لگا رکھا ہے اور وہ ان سے بدلہ لینے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ان دونوں کو تو لگا تھا کہ وہ پہلی بات بھول چکی ہے، بلکہ خود بھی بھول چکے تھے اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے۔ لیکن جس دن فائزہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ شاہ زین اور ہبہ نور کی شادی ہو گئی ہے، اس دن اس نے اپنے دل میں لگی اس بدلے کی چنگاری کو ایک آگ میں بدل دیا۔ وہ شاہ زین کو ہمیشہ اپنا مانتی تھی اور اسے خود سے دور نہیں جانے دے سکتی تھی، اور ہبہ نور سے تو اسے شدید ترین حسد تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ شاہ زین کی زندگی کا حصہ بنے۔ وہ اسے تباہ و برباد کر دینا چاہتی تھی، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک گر سکتی تھی۔ اس نے ایک ایسا منصوبہ ترتیب دیا جس کی وجہ سے ہبہ اور شاہ زین دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ان کی ہاؤس جاب جب مکمل ہو چکی تھی، اس دوران شاہ زین کے پاپا جو ہاسپٹل بنوا رہے تھے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہاسپٹل جوائن کرنے سے پہلے ہم ایک ہنی مون چلے جاتے ہیں۔ شاہ زین ہبہ کو ہر وہ جگہ گھمانا چاہتا تھا جو اسے پسند تھی۔ اس دوران فائزہ نے ان کے اوپر پوری طرح سے نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ ان کے ایک ایک لمحے کی خبر لیتی تھی
شاہزین کے گھر میں جو ملازمہ تھی فائزہ نے اسے خرید لیا تھا، اسے منہ مانگے پیسے دیتی اور اس کے بدلے شاہزین اور ہبہ نور کی ہر خبر رکھتی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں ایک ہنی مون ٹرپ پر جا رہے ہیں تو اس کے دل میں آگ لگ گئی۔ اس نے ملازمہ سے اس ٹرپ کی ساری معلومات حاصل کر لیں۔ وہ لوگ گھر میں باتیں کرتے تھے تو ملازمہ کان لگا کر ان کی باتیں سن لیتی تھی۔ اس نے فائزہ کو بتا دیا کہ وہ لوگ کون سی جگہ پر جائیں گے اور کتنے کتنے دن تک رہیں گے۔ فائزہ تک جب یہ تمام خبریں پہنچیں تو اس نے اپنے لیے ایک الگ سے ایک ٹرپ کا انتظام کیا، ساتھ میں اپنے ایک کزن کو بھی لیا۔ اس کا کزن عرفان جو ایک نمبر کا لفنگا اور آوارہ تھا، اس نے جب فائزہ کا منصوبہ سنا تو فوراً سے اس کے ساتھ جانے کو راضی ہو گیا۔ فائزہ اپنے منصوبے کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہتی تھی اور پھر ہبہ اور شاہزین کو ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینا، یہی اس کا مقصد تھا۔ ایک بار اگر وہ دونوں کے لیے ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے تو فائزہ اپنے منصوبے میں مکمل طور پر کامیاب ہو جاتی۔ یوں ہبہ نور سے اپنی بے عزتی کا مطلب بھی پورا ہو جاتا اور شاہزین کو بھی اس سے دور کر دیتی۔ دل ہی دل میں اپنے منصوبے کو سوچتے ہوئے وہ خود کو داد دے رہی تھی کہ کتنا خوبصورت منصوبہ بنایا ہے۔ اس نے اپنی تیاریاں مکمل کی اور جس دن جس جہاز میں وہ دونوں جا رہے تھے اس نے بھی اسی جہاز کے ٹکٹ کروائے اور اسی میں اپنے کزن کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس دوران اس کی نظر ہبہ اور شاہزین کے اوپر تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر اسے شدید جلن محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ پر ضبط رکھا۔ وہ صبر سے کام لینا چاہتی تھی۔ ہبہ نور، تمہاری بربادی کے دن بہت قریب ہیں، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ وہ لوگ جس ہوٹل میں رکنے والے تھے وہیں پر اس نے اپنے لیے بھی کمرے کا بندوبست کروایا تھا۔ ایک کمرہ اس کے کزن کا اور دوسرا اس کا اپنا تھا۔ شاہزین لوگوں کے کمرے سے بہت ہی قریب تھا۔ یوں وہ لوگ وہاں پہنچے تو کافی رات ہو رہی تھی۔ کمرے میں جا کر شاہزین اور ہبہ نور نے تو کھانا کھا کر سو گئے۔ سفر کی وجہ سے وہ دونوں کافی تھکے ہوئے تھے، لیکن دوسرے کمرے میں موجود فائزہ اپنی آنکھوں میں حسد کی جوت جلائی جاگ رہی تھی۔ اگلی رات کا انتظار تھا جب وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس سارے وقت میں وہ شاہزین اور ہبہ نور کی نظروں سے خود کو بچائے رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں سے کسی بھی طرح کا آمنا سامنا ہو اور وہ اس پر شک کریں، یوں اس کا منصوبہ خراب ہو سکتا تھا۔ اسی لیے وہ بہت ہی احتیاط سے کام لے رہی تھی۔ صبح ہوئی تو شاہزین ہبہ نور کے ساتھ کے ناشتے کے لیے نیچے چلا آیا۔ ناشتے کے بعد اس نے اسے گھمانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ دونوں گھومنے کے لیے باہر نکلے، فائزہ اپنے کزن کے ساتھ باہر آ گئی اور ایک فاصلے سے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ پورا دن ان کا پیچھا کیا اور جب واپس آئی تو اس نے اپنے کزن کو ایک بار پھر سے سارا منصوبہ سمجھایا اور اسے باہر بھیج دیا تاکہ جیسے ہی موقع ملے وہ اپنے اس مقصد پر عمل درآمد کر سکے۔ خود بھی وہ بیلکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ یہاں پر رات ویسے بھی جلدی اتر جاتی تھی۔ ایسے میں ہوٹل کی گارڈن میں لگی لائٹس کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ منظر کافی ہی خوبصورت اور خوابناک تھا۔ کل تو وہ لوگ جلدی آ کر سو گئے تھے، اسی لیے ہبہ وہاں نہ جا سکی، اس لیے اس نے ابھی جانے کا ارادہ کیا۔ شاہزین کمرے سے باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ جب وہ آئے گا تو وہ اسے کال کر کے نیچے بلا لے گی۔ وہ فوراً سے نیچے گئی اور گارڈن میں لگے فوارے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اسے لگا کہ شاہزین نے اوپر سے اسے دیکھ لیا ہوگا اور اس کے پاس آ گیا ہوگا۔ وہ چپ چاپ وہیں بیٹھی رہی اور مڑی نہیں۔ اسی وقت وہ اس بات سے بالکل واقف نہیں تھی کہ اس کے بالکل پیچھے شاہزین نہیں بلکہ فائزہ کا کزن کھڑا تھا۔ فائزہ اوپر کھڑی اپنے کزن کو اشارے کر رہی تھی، اس کے اور قریب جاؤ۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ باہر گیٹ سے شاہزین اندر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے کزن کو اشارہ کیا اور فوراً سے اس کے کزن نے ہبہ کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ پہلے تو ہبہ کو لگا کہ یہ شاہزین ہی ہے، اسی لیے کچھ نہیں بولا، لیکن اسی وقت اسے احساس ہوا کہ یہ کسی اور کا لمس ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، شاہزین نے اسے اور فائزہ کے کزن کو اس طرح دیکھ لیا، اس کا دل چکنا چور ہو گیا۔
اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ وہ تیزی سے ہبا کے پاس آیا اور اس لڑکے کو اس سے کھینچ کر دور کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ ہبا نے جیسے ہی شاہ زین کو دیکھا اور پیچھے مڑ کر اس لڑکے کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے شاہ زین کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں اسے نہیں جانتی ہوں، مجھے لگا کہ آپ ہیں، میرا یقین کریں، لیکن شاہ زین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی لیے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اوپر سے فائزہ کا وہ کزن کہہ رہا تھا، یہ مجھے جانتی ہے اور اس نے ہی مجھے یہاں پر بلایا ہے، ورنہ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں پر ہے۔ اس نے شاہ زین کو اتنا الجھا دیا تھا کہ شاہ زین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دونوں کے بیچ اتنا زیادہ جھگڑا بڑھ گیا کہ مجبوراً ہبا کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ وہ رات کو روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اس نے اپنا سارا سامان بھی روم میں ہی رہنے دیا۔ شاہ زین نے کچھ گھنٹوں بعد اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اسے اس بات کی پریشانی ہو رہی تھی کہ اس پہاڑی علاقے میں وہ کہاں پر گئی ہوگی۔ اس علاقے کے بارے میں تو وہ کچھ جانتی بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف ہبا روتے روتے پاگلوں کی طرح جا رہی تھی۔ تبھی ایک بوڑھی عورت نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی اور کہا کہ اس علاقے میں سے مت گھومو۔ اگلے دن اس کی مدد سے ہی وہ شہر واپس آئی۔ اس کے بعد ایک چھوٹے سے گھر میں رہ کر، ایک چھوٹے سے ہسپتال میں نوکری کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ تبھی سے پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس کے بھائی لوگوں نے بھی اسے ہر طرح کا رابطہ توڑ دیا تھا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے اس سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھا تھا۔ ہبا نے خود ہی اپنے بچے کو پالنے کا فیصلہ کیا۔ سالوں گزر گئے اور اس نے کبھی بھی شاہ زین کے بارے میں اپنے بچے کو کچھ نہیں بتایا۔ ایک دن وہ اسے گھمانے کے لیے اسی علاقے میں لے آئی۔ اچانک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا یہاں پر۔ اسے ایک ہی اسپتال نظر آیا اور وہ ایمرجنسی میں اسے اسپتال لے آئی، اور جیسے ہی اس نے شاہ زین کو وہاں دیکھا تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ شاہ زین بھی ہبا کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت ہی حیران ہو گیا، لیکن جب اس نے اس کے ہاتھ میں 6 سال کا بچہ دیکھا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ بچے کی سرجری کے لیے فوراً اسے اندر لے جایا گیا۔ سرجری شاہ زین ہی کر رہا تھا۔ اسی وقت اس کی گردن صاف کرتے شاہ زین کو وہاں پر ایک سرخ رنگ کا پیدائشی نشان نظر آیا۔ وہ نشان دیکھ کر شاہ زین ایک دم سے حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً سے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ بالکل ایسا ہی ایک نشان شاہ زین کی گردن پر بھی تھا۔ چند لمحے لگے تھے اسے سب کچھ سمجھنے میں۔ ہبا بھی زخمی تھی۔ اسے فوراً سے نرس نے ایمرجنسی روم میں ایڈمٹ کر لیا تھا۔ سرجری کر کے وہ سرجری روم سے باہر آئی تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ صبح تک ہبا اور اس کے بیٹے کو ہوش آ گیا تھا، کیونکہ زخموں کی وجہ سے وہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے اپنے سامنے حیدر کو بیٹھے دیکھا۔ اپنے سامنے حیدر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے رات کو شاہ زین کو بھی دیکھا تھا۔ اس وقت تو وہ اپنا وہم سمجھا تھا، لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا۔ جب شاہ زین اس کے پاس آیا اسے پتہ چلا کہ واقعی میں وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ہبا سے رو رو کر معافی مانگی، کیونکہ کچھ عرصے بعد ہی سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب فائزہ کی ہی سازش تھی۔ اتنے سال دونوں ایک دوسرے سے دوری میں گزارے تھے۔ اب وہ ہبا اور اپنے بچے کو ساتھ گھر لے جانا چاہتا تھا۔ ہبا نے اسے معاف کر دیا اور مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔